السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اور یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ویڈیو ہوگا۔ اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ دیکھیے، آج میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں کہ وسیم رضوی جہنمی کتا، جو اپنا آپ کو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لکھنؤ سے ہے اس نے قرآن کی 24 آیات جہاد کے نکلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریٹ داخل کی ہے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے، کسان آندولن چل رہا ہے۔ اس آندولن نے جو ہے حکومت کی جڑوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، تو حکومت نے چاہا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس آندولن کو دبایا جائے، تو اس نے پھر اس شیعہ کتے کو یعنی وسیم رضوی جہنمی کتے کو سامنے لا کر کھڑا کیا، اور اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کی 6066 آیتوں میں سے 24 آیاتیں نکلوانے کے لیے ریٹ داخل کی ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اپنے اندر اشتعال پیدا نہ کریں اور سڑکوں پر نہ نکلیں، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا اور اپنے مشائخ اعظام سے جو اپنی خانقاہوں میں آرام سے تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ باہر نکلیں اور اس کے لیے کوئی قانونی حل تلاش کریں، کیونکہ ہم اپنے نفس اور ذہن سے مفلوج نہیں ہو چکے ہیں۔ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کوئی قانون ہی حل نکالیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہمیشہ سے حق کو مٹانے کے لیے باطل سامنے آتا رہا ہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب باطل حق سے ٹکرایا ہے تو پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور ایسے ہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور 24 آیات جہاد جو اس کے اندر ہیں، یہ آیات ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس وسیم رضوی جہنمی کتے نے بتایا کہ ان سے ٹیرر یا اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن مجید و فرقان حمید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اندر ہر شعبے کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے ایک شعبہ جنگ کا ہے کہ جس کو اردو میں جنگ بولا جاتا ہے، اور انگلش میں وار بولا جاتا ہے، اور ہندی میں یدھ بولا جاتا ہے۔ اس پر بھی قرآن مجید میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ 24 آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو قتل کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ کا ماحول ہو اور یدھ کا ماحول ہو، مثال کے طور پر ہماری گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ جہاں بھی چینی ملے اس کو مارا جائے، اس کو مار ڈالا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حکم ہر ہندوستانی کے لیے ہو جائے گا یا ہر چینی کے لیے ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک جنگ چلے گی، جب تک جنگ کا ماحول ہوگا تو حکم یہ ہوگا کہ جہاں بھی چینی ملے گا اس کو مارا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستانی فوج پر یہ حکم لاگو ہوگا، اور وہ جہاں بھی جنگ کے دوران جنگ کے ماحول میں چینی فوجی کو دیکھے گی تو چینی کو مار گرائے گی، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں بھی چینی ملے گا اس کو مارا جائے۔ تو دیکھیے، یہ قانون پوری دنیا میں ہر ملک کے لیے الگ الگ طریقے سے اس کے خلاف تو آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ہی کی ان 24 آیتوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جنگ ایک شعبہ ہے زندگی کا، اس پر مکمل روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے 24 آیتیں یا قرآن مجید کو مٹانا تو درکنار، آیتیں مٹانا تو درکنار، اس کی کوئی ایک زبر اور ایک زیر بھی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا
لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو دوستو میرے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی قانونی حل نکالیں اور وسیم رضوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے۔ اور میرا حکومت ہند سے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ایسا شخص نہ صرف اپنے ملک کے لیے جو ہے ناسور بن سکتا ہے بلکہ ہمارے ملک کے امن کے لیے بھی ناسور بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا بھی دشمن ہے اور ہمارے ملک کے امن کا بھی دشمن ہے۔ تو دوستو یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔